السلام علیکم خواتین و حضرات. کسی بھی ملک کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے لوگ اس ملک کے لوگوں کو بتایا جائے کہ ایسے کیا حالات تھے کہ ملک کو آزاد ہونا پڑا. اسی طرح پاکستان جب 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، پاکستان بنا، اس وقت جو لوگ تھے، جو ہسٹورینز تھے، انہوں نے تاریخ لکھی اور کوشش کی کہ آنے والی نسلوں کو تاریخ بتائی جائے، اصلی تاریخ بتائی جائے، تاکہ وہ نسلیں جو ہیں وہ پاکستان کی قدر کر سکیں. لیکن جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، کیا آج وہ مقصد دہراتے ہوئے ہم اپنا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر سکتے ہیں، یا ہماری آنکھیں اس مقصد کو دہراتے ہوئے ندامت سے جھک جاتی ہیں کہ اسلام کی خاطر جو یہ ملک بنا اور مسلمانوں کے لیے جس ملک کو امن کا گہوارہ قرار دیا گیا، جہاں اسلام کے قوی اصول آنیسٹی، جسٹس، ایکویلٹی ان کو آگے رکھا جانا تھا، کیا آج وہ سب گم ہو کر نہیں رہ گیا؟ تو جی، پاکستان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے میں نے کے عزیز کی کتاب مرڈر آف ہسٹری اٹھائی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب میں کیا حقیقتیں لکھی گئی ہیں اور ہمیں نصاب میں، یعنی ہمارے کریکولم میں، پہلی سے 12ویں جماعت تک اور بی اے کی بھی کلاسز میں ہمیں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اس میں کس حد تک جھوٹ لکھے گئے ہیں اور کس کی ایما پر لکھے گئے ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ سب باتیں، یہ سب جھوٹ سننے کے بعد لگے کہ یہ کتاب ایک یہودی سازش ہے یا پروپیگنڈا ہے اگینسٹ پاکستانی ہسٹری، تو آپ پھر لبرٹی بک والوں سے جا کے شکایت کریں، کیونکہ پاکستان میں یہ کتاب کھلے عام لبرٹی بکس پر ملتی ہے. اس کے علاوہ اگر اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا جھوٹ ہے تو عظما خان کو جیسے غلط فہمی ہو گئی تھی، اسی طرح کے عزیز صاحب بھی بعد میں کہہ سکتے تھے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی اور میں نے یہ کتاب غلط لکھ دی. لیکن لگتا ہے کہ نہ وہ کسی عامر سے ڈرتے تھے اور نہ جو ہے ان کا کسی سیاسی پارٹی سے جو ہے وہ تعلق تھا، اسی لیے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ پاکستان کی اصلی تاریخ جو اوور دا پیریڈ آف 70+ ایئرز ہمیں جھوٹ میں ملا ملو کے نقلی اندھے بھیانک قسم کے جھوٹوں کے ساتھ ہمیں گھول گھول کے پلا دی گئی ہے اور ہمیں اپنی اصلی ہسٹری سے دور کر دیا گیا ہے، انہوں نے مجبوراً وہ اصلی ہسٹری جو ہے وہ سب کے سامنے لائی مرڈر آف ہسٹری میں. جی، میں ہزارے والوں اور ہزارے میں ایک کہاوت ہے کہ جی اپنی ستھن لاڑو تو بندہ آپ ہی ننگا ہوتا ہے. تو یہ جی شرمندگی کا باعث ہے میرے لیے ایز اے پاکستانی کہ مجھے اپنی کتابوں میں، اپنے نصاب کی کتابوں میں جو کہ 1 2 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں اور اس میں جھوٹ جو ہیں وہ ان کو پڑھائے جاتے ہیں، وہ مجھے سامنے لانے پڑ رہے ہیں. لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی کو، میری کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی ہے، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ میرے نزدیک سچ بولنا یا سچ کو چھپانا جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے شاید. تو جی، سب سے پہلے چلتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے عظیم و شان جھوٹ کی طرف، وہ ہے 23 مارچ پاکستان ڈے. اس جھوٹ سے نفرت مجھے 2 وجہ سے ہے. ایک، پہلی وجہ کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ ہمیں اس لیے بولا گیا تاکہ ایک ڈکٹیٹر یعنی ایک آمر کی جو غلطی ہے اس کو چھپایا جا سکے. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ مجھے اس جھوٹ سے یہ ہے کہ یہ اتنے شان طریقے سے منایا جاتا ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کی سچائی جو ہے وہ معلوم ہی نہیں کرنا چاہتا، یا پھر ان بیچاروں کو پڑھائی ہی نہیں جاتی یا بتائی ہی نہیں جاتی اس واقعے، اس تاریخ کے پیچھے کی سچائی. جی، کہانی کچھ اس طرح ہے کہ 23 مارچ 1956، 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن، پہلا آئین جس کے تحت پاکستان کو چلنا تھا، وہ سامنے لایا گیا. وہ دنیا کو دکھایا گیا کہ جی فائنلی ہم برٹش ڈومینین سے آج فائنلی ایک ریپبلک بن گئے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی 9 سال لگ گئے اس کام کو، تو ایسی کیا تاخیر تھی، ایسا کیا وجہ تھی کہ 9 سال تک ہم جو ایک ملک اسلام کے نام پہ لیا تھا اور جس دین کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دین خود ایک اپنے آپ میں چلتا ہوا آئین ہے، ایک قانون ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک وے آف لیونگ ہے، اس دین کے نام پہ بلنے والے ملک کو 9 سال کیوں لگ گئے اپنا کانسٹیٹیوشن بنانے میں، جبکہ آپ کا دشمن، میرا دشمن اور پاکستان کا دشمن انڈیا یہی سیم کام، آئین بنانے کا کام 2.5 سال میں 1950 میں 26 جنوری 1950 کو کر چکا تھا. اب سوال یہ نہیں ہے کہ 9 سال کیوں لگے، 9 سال کیوں لگے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ لوگ بہتر جانتے ہوں گے جو آئین نہیں بنا سکے 9 سال تک. سوال زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ اس آئین کا ہوا کیا. 2 سال صرف وہ آئین جو ہے وہ پاور میں رہا، وہ سامنے رہا، اس کو فالو کیا گیا، اور 23 مارچ کو ہم ایز ریپبلک ڈے 2 سال مناتے رہے. مسئلہ یہ ہوا کہ 1958 میں ایک ڈکٹیٹر نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس آئین کو ختم کر کے خود مملکت خداداد پاکستان پر قابض ہو جاؤں. تو جس طرح پاکستان کے ہر باب پہ، ہر چیپٹر پہ پاکستان کی ہسٹری کے کسی ڈکٹیٹر کا نام لکھا ہے، چاہے وہ باب یا چیپٹر جو ہے وہ وائٹ یا سیاہ
سفید صفحات پر لکھا گیا ہو یا بلیک یا سیاہ صفحات پر لکھا گیا ہو اس پہ آپ کو کسی ڈکٹیٹر کا نام ضرور دیکھے گا. تو جی ریپبلک ڈے جو 23 مارچ کو منایا جاتا تھا, جس دن ہم نے اپنا پہلا آئین دیا 23 مارچ 1956 کو, اس کو ایک ڈکٹیٹر کی وجہ سے ختم کر دیا گیا. اور بعد میں کسی جینیس نے یہ آئیڈیا دیا کہ چلیں ریپبلک ڈے تو ایک ڈکٹیٹر نے ختم کیا ہے, اب ہم انہیں برا بھلا تو بول نہیں سکتے, تو ہم کیا کرتے ہیں. اس جینیس نے کہا کہ ہم 23 مارچ کو پاکستان ڈے کہہ کر منا لیتے ہیں کہ جی اس دن لاہور ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوئی تھی. اب آتا ہے جھوٹ. 23 مارچ پاکستان ڈے, جس دن ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان لاہور ریزولوشن, پاکستان ریزولوشن بھی اس کو کہا جاتا ہے, وہ پاس ہوئی اور اسی لیے ہم پاکستان ڈے مناتے ہیں. اصل میں وہ موقع کیا تھا؟ وہ موقع تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا 29th جوائنٹ سیشن, جنرل سیشن, جہاں پہ 3 دن لگاتار سپیچز ہوئیں. اور وہ 3 دن کون سے تھے؟ 22 مارچ, 23 مارچ اور 24 مارچ. اب آپ خود بتائیں کہ اگر جو لاہور ریزولوشن ہے, کہا جاتا ہے کہ جی وہ پورا سیشن ہی صرف اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے لیے قرارداد اور لاہور ریزولوشن پیش کی جائے, تو اگر وہ قرارداد 23 مارچ کو پاس ہو گئی تھی تو 24 تاریخ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبرز وہاں کیا کرنے آئے؟ چائے پینے. تو جی جب آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو کے عزیز صاحب اپنی کتاب میں ان 3 دنوں کی ایک ایکسٹینڈڈ سمری پریزنٹ کرتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں 22, 23 اور 24 مارچ 1940 کو آخر اصل میں ہوا کیا, اور ریزولوشن کب پریزنٹ ہوئی اور کب آخر کار پاس ہوئی. تو جی پہلا دن ہوتا ہے 22 مارچ 1940 کا. نواب آف ممدود جو ہیں وہ آ کے اوپننگ ویلکم سیشن, ایک ویلکم سپیچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جناح صاحب جو ہیں وہ ایک لمبی چوڑی ایکسٹمپور فل بدی سپیچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد 22 مارچ 1940 کا دن ختم ہو جاتا ہے. پھر آتا ہے 23 مارچ کا دن, جس کو ہم پاکستان ڈے کہہ کر مناتے ہیں کہ جی اس دن ریزولوشن پاس ہوئی. اصل میں جب واقعات کو دیکھا جائے, کیونکہ جو بھی ایسی میٹنگز ہوتی تھی اس کے منٹس پریزنٹ ہوتے تھے, وہ منٹس آج بھی اویلیبل ہوں گے کہیں نہ کہیں, آپ ضرور ڈھونڈ سکتے ہیں. 23 مارچ کو ہوا یہ کہ 3 بجے جب سیشن سٹارٹ ہوا تو فضل الحق صاحب نے لاہور ریزولوشن پریزنٹ کی, ابھی پاس نہیں ہوئی. اس پہ پہلے تو فضل الحق صاحب نے ایک سپیچ دی اس کے فیور میں, اس کے بعد خلیق الزمان صاحب جو ہیں انہوں نے اس جو ریزولوشن پریزنٹ ہوئی تھی اس کے حق میں ایک سپیچ دی. اس کے بعد 3 اور لوگ جن کے نام ہیں ظفر علی خان صاحب, سردار اورنگزیب خان اور عبداللہ ہارون, جن کے نام پر کراچی میں روڈ بھی عبداللہ ہارون روڈ, انہوں نے ریزولوشن کے سپورٹ میں سپیچز دیں. اور اس کے بعد جو ہے پروسیڈنگز 23 مارچ کے دن کی ختم ہو گئیں, ایڈجرن کر دی گئیں. اس کا مطلب سمجھتے ہیں, کوئی ریزولوشن ابھی پاس نہیں ہوئی. پھر آیا 24 مارچ 1940 کا دن, یعنی تیسرا دن آل انڈیا مسلم لیگ کے 29th سیشن کا. تیسرے دن جو سیشنز ہیں وہ صبح 11:15 بجے شروع ہوئے, اور جو لاہور ریزولوشن پریزنٹ ہوئی تھی اس کے حق میں سپیچز دی گئیں. اور جو جناح صاحب تھے وہ کہیں بزی تھے اس دن صبح میں, تو وہ تھوڑی 2 سپیچز کے بعد آئے اور آ کے انہوں نے پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھالی. پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھالنے کے بعد انہوں نے 2-3 اور سپیچز انٹرٹین کی, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے سردار عبد الرحمان صدیقی صاحب کی ریزولوشن جو ہے وہ سامنے پریزنٹ کرنے کا موقع دیا ان کو. اور وہ ریزولوشن تھی پیلسٹائن پر, جہاں پر مسلمانوں پر مظالم ہو رہے تھے. اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت سپیچز ہوئیں اس ریزولوشن کی فیور میں. اگر آپ نے کبھی MUNs یا کوئی بھی اس طرح کی کانفرنسز اٹینڈ کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں. تبھی کہتے ہیں ایسی کانفرنسز اور ایسی پڑھی لکھی چیزوں میں بھی جانا چاہیے, صرف کانسرٹس میں نہیں جانا چاہیے. تو آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جی جناح صاحب نے پیلسٹائن والی ریزولوشن پریزنٹ کروائی, اس پہ ووٹنگ ہوئی, وہ یونانیمسلی پاس ہوئی. اس کے بعد آگے چل کے جو ہے پھر لاہور ریزولوشن سامنے آئی, اور لاہور ریزولوشن جو ہے وہ ابھی بھی پاس نہیں ہوئی. 24 مارچ کا دن جو ہے وہ تقریباً 3 بجے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, اور جناح صاحب کے کہنے پر اور باقی سب لیگ ممبرز کے کہنے پر شام 9 بجے کا ٹائم طے ہوا کہ اس آخری سیشن کے لیے ہم 9 بجے دوبارہ ملیں گے رات کے ٹائم. تو جی اب 24 مارچ 1940 ہے, 23 مارچ دور دور تک گزر چکی ہے, 25 مارچ آنے والی ہے, 9 بج رہے ہیں, آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس واپس سے شروع ہوتا ہے, اور اب فائنلی جو ہے وہ لاہور ریزولوشن پریزنٹ ہوتی ہے, اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور وہ یونانیمسلی پاس ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ لاہور ریزولوشن پہ جو ہے وہ سیشن ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد 2 اور ریزولوشنز پاس ہوئی تھی جو ایک خاکسارز پر تھی, اور آل انڈیا مسلم لیگ کا جو آئین اپنا آئین تھا اس پارٹی کو چلانے کا, اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹس تھیں, وہ ریزولوشن کے تھرو پاس کرائی گئیں.
اس کے علاوہ پھر جناح صاحب نے ایک چھوٹی سی سپیچ دی اور اس کے بعد جو ہے فائنلی وہ 3 دن کا جو جنرل سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ اختتام پذیر ہوا اور ریزولوشن پاس ہوئی کس دن؟ 24 مارچ 1940۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 3 دن کی اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیلز بتانے کا مقصد کیا تھا؟ تو جی اس کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ لاہور ریزولوشن جو ہے جو 23 مارچ کو پاس ہوئی وہ والا جھوٹ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں اس طرح گھول کر پلایا جاتا ہے زہر کی طرح کہ ان کے مائنڈ کرپٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی سچائی معلوم کرنے کی طرف جاتے ہی نہیں، اور جب بڑے ہو کر یا کبھی غلطی سے انہیں سچائی معلوم ہوتی ہے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسٹورینز ہی جھوٹے تھے، تو ہماری تو بھائی پوری ہسٹری جھوٹی، تو ہمارا تو وجود ہی جھوٹا ہو گیا۔ وہ بھی پھر ایک قوم جو ہے وہ آپ کو لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ کی طرف ہی جا رہی ہے جب انہیں دکھتا ہے کہ اتنے بلیٹنٹ لائز جو ہیں وہ کتابوں میں، نصاب کی کتابوں میں اپرووڈ بائی پروونشل بورڈ، پھر ان کی ایک چیکنگ ہوتی ہے، اتنے لمبے پروسیس سے گزرنے والے جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہی رہ کے بچوں کے دماغ میں جب جاتے ہیں، اور جب ان بچوں کو وہ اصلیت پتہ لگتی ہے کہ جی یہ تو جھوٹ پڑھایا گیا ہمیں، تو ان پر کیا گزرتی ہوگی، اور وہ جھوٹ کو کتنی معمولی سی چیز سمجھنے لگ جاتے ہوں گے، اور ایونچولی وہ ینگ مائنڈز جب بڑے ہوں گے تو وہ ایک جھوٹی قوم میں ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ دوسرا مقصد یہ کہ جی پاکستان ریزولوشن یا لاہور ریزولوشن جو ہے وہ 24 مارچ 1940 کو پاس ہوئی تھی، اور ڈیموکریسی کے نعرے لگانے والے کہ جی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور ڈیموکریسی یہ اور ڈیموکریسی وہ اور فلانا اور ڈمکانا، صرف اپنے مفادوں کے لیے، ان لوگوں نے آج تک کوشش نہیں کی کہ یہ سچائی جو ڈیموکریسی ہے، جو آپ ڈیموکریسی بنے پاکستان ایک کانسٹیٹیوشن آنے کے بعد ایک ریپبلک بنے، آپ نے آج تک کوشش نہیں کی کہ اس اصلی دن کو اصلی طریقے سے منایا جائے، 23 مارچ کو ایز ریپبلک ڈے منایا جائے، اور 24 مارچ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن بھی سامنے رہے اور اس کی بھی اہمیت رہے تو آپ 24 مارچ کو پاکستان ڈے منائیں۔ اب ان دونوں مقاصد جو ڈیٹیلز بتانے کے میں نے آپ کو 2 مقصد بتایا کہ جی کسی نے کوشش بھی نہیں کی بدلنے کی، اور اس کے علاوہ بچوں کو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی 23 مارچ پاکستان ڈے اور اتنی پریڈیں اور یہ وہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں کس کی ایما پر ہوتے ہیں؟ یہ وہ ان لوگوں کی ایما پر ہوتے ہیں جو یہ ملک چلاتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں ایلینز۔